محترم حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ مصر پہنچ کر جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مقام عطا کیا، وہاں ان کو بہت عزت ملی، اور اس کا گھر کا مالک ایک بڑا مقتدر، قوت رکھنے والا اور باتدبیر منتظم تھا مصری حکومت میں، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی قدر و منزلت بخشی کہ اپنے گھر کے سارے معاملات اس کے حوالے کر دیے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹا بنا لیں اپنا۔ اس کے باوجود اور اس ہدایت کے باوجود قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ یہاں بہت اہم موضوعات ہیں، دو انتہائی اہم موضوعات اس اعتبار سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کس وجہ سے محفوظ رکھا۔ اس میں سے ایک وجہ تو بتاتے ہیں خود حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب رب کا ذکر کریں گے، خدا کا نام لیں گے، تو اس سے مراد اللہ رب العزت ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد ہیں، اور یہ تعلیمات ایک تسلسل کے ساتھ ان کے پاس آ رہی ہیں، اور ہم شروع میں یہ بتا چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے ترجیح بھی دیتے تھے کہ وہ نبوی تعلیمات اور نبوی کردار سے قریب بھی تھے۔ تو اور اس خواب کے حوالے کو بھی یاد کیجئے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تعویل احادیث، تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور نبوت عطا فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا اتنا صاف۔ تو اللہ کے رسول نے، وقت کے رسول نے اللہ کا پیغام اتنا واضح طور پر پہنچا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کو خاموشی کے ساتھ اسی دھارے پر ڈال دیا کہ جس راہ میرا رب مجھے لے جاتا ہے میں صبر کے ساتھ اس راہ پر چلوں۔ وہاں اس طرح کی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بلند مرتبہ اور مقام عطا کیا، اور پھر میں ایسا کروں، اور اگر ایسا میں کروں تو میں ظالموں میں شامل ہوں گا۔ یعنی ظلم کیا چیز ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ یہاں کسی کو مارا نہیں جا رہا، یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تلف کیا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ کو یاد نہ کرنا
اور اللہ کو یاد نہ کر کے یا اللہ کو بھلا کر کوئی عمل کر گزرنا، یہ ظلم ہے، اور میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ یعنی ظلم کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ بلند ترین خرابی کی حد میں لحاظ سے یہ ظلم کی شکل ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ عظیم ظلم ہے۔ تو ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا اگر میں یہ کام کروں۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس پیشکش کے بعد اس سے دور رہے، انہوں نے جو وجہ بتائی ہے، خود اس کو کہا ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے رب نے جو مجھے مقام بخشا ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اب جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کا منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا۔ اس نے ایک ایکشن کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا، وہ بھی بڑھتا اگر وہ نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی برہان۔ اب یہاں برہان سے عام طور پر یہ جب سیدھی زبان میں بات ہوگی تو یہ اس کا مطلب یہی کہا جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چیز دیکھ لی۔ آپ آج کی زبان میں فرض کریں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دیکھ لیا، کیمرہ دیکھ لیا، لگے ہوتے ہیں نا سی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیمرہ دیکھ لیا۔ اور اگر آپ اس بات کا یقین کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے ہی سمجھا تھا، لیکن وہ ان کے رب کا کیمرہ تھا۔ یہ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل اور حجت۔ رب کی برہان سے مراد خدا کی سمجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا، اپنے نفس کو اس بات کا حضرت یوسف علیہ السلام نے قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تیرے لیے زیبا نہیں ہے۔ اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ اس کے پچھلے فقرے میں بیان کی جا چکی ہے۔ وہی دلیل تھی کہ میرے رب نے تو مجھے یہ منزلت بخشی، اس منزلت کا اظہار بھی کر دیا، اعلان بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، حقیقت کا علم عطا کیا جائے گا، حقیقت تک پہنچنے کی تربیت کا دیکھ رہے ہیں کہ انتظام بھی ہو گیا۔ بھائی تو جان سے مار دینا چاہتے تھے لیکن رب نے مصر پہنچا دیا۔ مصر میں بھی وہ کہیں بھی بری جگہ پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں ایسی جگہ پہنچا دیا گیا کہ ایک بااختیار بااقتدار ہستی کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ سارا کچھ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری برہان ہیں، یہ سب برہان ہیں۔ جو پچھلی جو پوری زندگی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کا نسب ہے، جو ان کی نسل ہے، جو ان کے باپ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ برہان ہیں۔ جو ان کے دادا ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ برہان ہیں۔ جو ان کے پردادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ برہان ہیں۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ ان کے لیے حجت بنا، یہ پورا بیک گراؤنڈ ان کے لیے یہ کیا بنا؟ برہان بنا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک اور انسان کا تو دماغ ایسا ہے کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ساری چیز اس کو یاد آ جاتی ہے۔
تو ایسے ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہی وہ برہان تھی جو نوخیز سیدنا یوسف علیہ السلام کو جوانی کے عالم میں ایسے نازک موقع پر معصیت سے بچا گئی۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام انسان تھے، اور انسان کے طور پر جو خواہشات، جو انسانی ضروریات، انسان کی جسم کی جو ضروریات، اس کے نفس کی جو خواہشات ہیں، وہ جس طرح سے عام انسان میں ہوتی ہیں وہی پیغمبر میں بھی ہوتی ہیں۔ اگر پیغمبر ان ضروریات سے، اس کو بھوک نہ لگے، اس کو پیاس نہ لگے، اگر وہ ان ضروریات سے بالکل مبرہ ہو تو پھر وہ انسان تو نہیں رہتا، پھر وہ پیروی کے لائق نہیں ہے، پھر وہ کیسے آئیڈیل بن سکتا ہے، پھر وہ کیسے کاپی بن سکتا ہے، پھر اس کی کاپی کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو پیغمبر اگر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہاں ہمارا عقیدہ اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے معصوم ہونے کا پیغمبر سے کہ وہ ان کے اندر غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ صلاحیتیں ساری بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں جیسی انسانوں میں ہیں، لیکن گناہ یعنی وہ گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے، بشریت کی تمام صفات اس کے اندر ہوتی ہیں، وہ جذبات اور احساسات اور خواہشات رکھتے ہوئے اتنا نیک نفس اور اتنا خدا ترس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کبھی گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے بنیادی بات پیغمبر کی، جو وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا خدا ترس ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، ہر وقت کیمرہ اس کے اوپر آن ہوتا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اور اس کو حیا آتی ہے کہ جو مقام مجھے میرے رب نے دیا ہے اس مقام کو میں پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ایکشنز ترتیب دوں، ان مقام سے گر کے کوئی کام نہ کر جاؤں۔ تو وہ سارے احساسات اور خواہشات اور جذبات کے باوجود وہ نہیں کرتا، وہ اپنے ضمیر کے اندر اپنے رب کی ایسی ایسی زبردست حجتیں اور دلیلیں رکھتا ہے جس کے مقابلے میں خواہش نفس کبھی کامیاب نہیں ہونے پاتی۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے قلب سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کا 24 گھنٹے حاضر و ناظر ہونا یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے نا۔ اللہ کے سامنے ایک روز پیش ہونا، جواب دہی کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے پاس تمام اعمال کا اچھا یا برا بدلہ ملنا، یہ ایمان ہے۔ یہ سارے ایمان کیا ہیں؟ یہ سب برہان ہیں، یہ ساری دلیلیں ہیں، یہ ساری حجتیں ہیں۔ پیغمبر کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری دلیلیں اور حجتیں اس کے سامنے ایسے حاضر ہوتی ہیں جس طرح سے میں یہ دیکھ رہا ہوں